أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باذان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا. وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور باذان کا خط آپ کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ باذان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کر دیں. ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کے حوالے کر دیں. اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسریٰ کا جاہ و جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے. وہ اس بات پر قطعی قدرت رکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو ہلاک کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بچکانہ باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا. جب دوسرے دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کیا آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کسریٰ؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے. ان دونوں کا اس خبر کا سننا تھا کہ حیران و شزدد رہ کر اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم باذان تک پہنچا دیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا. تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے. گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی. یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر باذان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی. اس نے سن کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اگر درست ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے. ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ باذان کو کسریٰ کے بیٹے شیرویہ کا خط موصول ہوا، جس میں یہ تحریر تھا، میں نے کسریٰ کو مار ڈالا ہے اور مارا بھی اسی لیے ہے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں. اس نے اپنے عہد اقتدار میں میری قوم کے شرفاء کا قتل عام شروع کیا تھا. یہی نہیں، اس نے ان کی عورتوں کی بے حرمتی بھی کی اور ان کے مال و دولت کو غصب بھی کیا. میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری حلقہ بغوشی اختیار کرنا. باذان نے شیرویہ کا خط پڑھا تو خط کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کا حلقہ بغوش ہو گیا، اور اس کے ساتھ بلاد یمن کے تمام فارس النسل باشندے بھی مسلمان ہو گئے. یہ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی فارس کے بادشاہ کسریٰ کے ساتھ ملاقات کی دلچسپ داستان تھی. قیصر و روم کے ساتھ ان کی ملاقات کی تفصیل کیا ہے؟ قیصر کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا. یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے. 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے. بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں اور اسے معلوم تھا کہ مجاہدین اسلام پختہ حوصلے، سچائی کے اور راہ خدا میں اپنی جانیں نثار کرنے کے جذبے سے سرشار ہیں. اس نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور قیصر کے سامنے حاضر کیا. اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو بنظر غائر دیکھا، پھر کہنے لگا، میری ایک تجویز ہے۔